اور پھر روز نئی نئی ریسرچیں ہو رہی ہے، فلاں جگہ سونا ہے، فلاں جگہ پیٹرول ہے، فلاں جگہ چاندی ہے، فلاں جگہ کوئلہ ہے۔ کل ہم وہاں اسٹیشن پر کھڑے تھے، ایک بہت بڑی مال گاڑی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف 110 یا 120 بوگیاں تھی اس کے اندر کوئلے کی، صرف کوئلہ لے کے جا رہی تھی۔ کہ لوگ تو سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہے، ہاں جب ان پر نبوت والی محنت ہوتی ہے، جب دعوت کی محنت ہوتی ہے، جب ایمان کی محنت ہوتی ہے، جب آخرت سمجھائی جاتی ہے، جب اعمال کا نفع نقصان بتایا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں اس کو معمولی مت سمجھنا۔ یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات یہ تو ہم نے بہت سن لیے، تو ہم کو یاد ہو گئی۔ ان کتابوں کی ہر روایت، ہر حدیث، ہر واقعہ، ہر ایک کے ہاتھ میں تھرمامیٹر ہے۔ تھرمامیٹر کی ڈاکٹر سے بھی رشتہ داری نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کو اگر بخار ہو تو تھرمامیٹر بتائے گا نہیں بتائے گا، اور ڈاکٹر صاحب اگر اس کو ڈانٹے، نالائق، جاپان سے تو میں لایا تھا، صاحب آپ نالائق کہو، بدتمیز کہو، بے وفا کہو، میرا تو کام یہی ہے۔ آپ نہیں، آپ کے ابا کو بھی بخار ہوگا تو میں تو بتا دوں گا کہ 102 ہے، 103 ہے، کیا ہے۔ یہ جتنی حدیثیں ہیں، جتنی روایتیں ہیں، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر، فضائل نماز، حکایت صحابہ، یہ جتنی مشکات کے 8 باب، جتنی حدیثیں اور روایتیں ہیں، ہر حدیث تھرمامیٹر ہے۔ اسی لیے ابھی جو ساتھی نے اعلان کیا تھا نا، تمام حضرات نماز سے فارغ ہونے کے بعد منبر سے قریب دین کی بات ہوگی، تو دین کی باتوں سے دین آ جاتا ہے۔ اس سے تو ذہن بنتا ہے۔ جب یکسوئی کے ساتھ عمل کی نیت سے سنا جاتا ہے تو ذہن بنتا ہے، لیکن دین زندگیوں میں آتا ہے محنت سے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں تاجر، میں بزنس مین، اور 1000 دانوں کی تسبیح نکال کر میں بزنس مین، میں بزنس مین، میں بزنس، تو بزنس مین ہو جائے گا؟ بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، کتنا لگانا پڑتا ہے، کتنا لگنا پڑتا ہے نہیں؟ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو لگ گئی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ اور یوں کہتے ہیں عربی میں کہاوت ہے، من جد وجد، جو جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے دیر سویر اس کو وہ چیز ملتی ہے۔ جو ٹھیکروں کی، چتھروں کی، لتھروں کی، اس کو وہ ملتا ہے۔ جو ایمان کی، آخرت کی، اللہ کے تعلق کی، اس کی تلاش میں لگتا ہے، اللہ اس کو وہ دیتا ہے۔ حضرت سلمان نکلے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا قافلہ جا رہا ہے۔ بھائی کہاں جا رہے ہو آپ لوگ؟ کہ ہم تو عرب جا رہے ہیں، میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں، آ جاؤ۔ چلتے رہے، بہت لمبا سفر میں آدمی کے پاس، جیسے بعض مرتبہ ہم اپنا توشہ ساتھ لیتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کبھی گاڑی لیٹ ہو گئی، کبھی گاڑی خراب ہو گئی، ہوتا ہے۔ قافلے والوں کو ضرورت پڑی، جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا، وہ اب کوئی سامان بیچو، تو قافلوں نے کہا کہ یہ ایک اجنبی آدمی ہے، اس کو بیچ دو۔ قافلے والوں نے حضرت سلمان کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچا۔ اس یہودی نے ان کو باغ میں کام پہ لگایا، کھجوروں کے،
جو پانی دینا، کھجوریں تیار ہو تو اس کو اتارنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا۔ ایک دن وہ باغ والے کا چچا زاد بھائی آیا، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے دوستو، اللہ کب کس کے لیے کس بات کو، کس عمل کو، کس مجلس کو، کس موقع کو اس کی ہدایت کا سبب بنا دے، زندگی کے رخ کے صحیح ہونے کا سامان بنا دے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہیں۔ آخری پادری سے یہ پوچھا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے وہ عرب میں آئیں گے، میں ان کو کیسے پہچانوں، کچھ نشانی، کچھ علامت؟ تو اس پادری نے حضرت سلمان کو بتایا تھا کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور تیسری علامت ان کے موزے پر، شانے پر کبوتری کے انڈے جتنے گوشت کی ابری ہوئی بوٹی ہے جو ختم نبوت ہے، نبوت کی مہر ہے۔ میں نے کہا نا جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے، خدا ہمیں لگا دے، خدا ہمیں لگا دے۔ ایمان کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف، اللہ کو راضی کرنے کا شوق، یہ اندر لگ جائے تو پھر ہم اسی کی طرف چلیں گے۔ وہ اس کا چچا زاد بھائی آیا اور بہت آئیں شائیں بک رہا تھا، تو اس نے باغوانوں کو کہا کیا ہوا، کیوں اتنے غصے ہو رہے ہو، کیوں ناراض ہو؟ علی کیا بتاؤں، یہاں ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور لوگ اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ حضرت سلمان نے سن لیا، جو جس کی تلاش میں ہوتا ہے نا اس کو وہ ملتا ہے۔ یہ تو بکواس کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے۔ ان کو اچھا، اس کا مطلب یہ کہ میں جن کی تلاش میں ہوں بہت قریب پہنچ گیا ہوں، قریب میں مسجد میں ہوں۔ اترے اور اس سے کہا کہ میں تھوڑا سا فارغ ہو کے آتا، نہیں کام کرو، جیسے یہ دبئی، کویت، قطر، سعودی جاتے ہیں 12 گھنٹے کام مل لیتے ہیں نا، کام کرو کام کرو۔ خیر نہیں، پھر ایک موقع آیا، جا رہے تھے، تھوڑی سی کھجوریں لے لی اپنے ساتھ صدقے کی، گئے تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بھی ہیں۔ ارے بھائی آپ لوگ مسافر ہو، بہت دور سے آئے ہو، کہاں کے ہو، پتہ نہیں کیا حال، یہ میرے پاس تھوڑی سی صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ حضرات لے لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت سلمان کی بادشاہ کے لیے کہ میں بالکل نشانے پر پہنچا ہوں۔ آدمی جب چلتا ہے، قربانی دیتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، اللہ وہ ہدایت کی راہیں کھولتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ کھجوریں لے کے آ گئے، پھر اپنا کام پر لگ گئے باغ میں۔ پھر ایک موقع آیا تو تھوڑی سی کھجوریں ہدیے کے لے کر گئے، اور اس دن تو آپ نے صدقے کی نہیں، یہ تو ہدیے کی، اس کو قبول فرما لیں، اچھی باتیں رکھ دو۔ اب 2 علامتیں تو ہو گئی، اب وہ نبوت کی مہر، خدا خدا ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، جب کوئی ایک بالش اس کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی رحمت ہے، جب کوئی چل کر آتا ہے تو لپک کے لے لیتی ہے، کوئی آئے تو صحیح۔ اسی لیے کہا کہ جتنے چاہے برے ہو، جتنے چاہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، ہمارا در نا امیدی کا در نہیں ہے۔ جب کوئی سچی توبہ کے ساتھ، سچی ندامت کے ساتھ، اللہ معاف بھی کرتے ہیں اور
نواز بھی دیتے ہیں۔ اب حضرت سلمان کو انتظار ہے کہ مہر نبوت کو کیسے دیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے ہوئے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، یہ پیچھے بیٹھ گئے۔ مثل مشہور ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، خدا جب مہربان ہوتا ہے کنواں خود کھنچ کے آتا ہے۔ لوگ زمزم لا کے دیتے ہیں ہم وقت تک۔ حضرت سلمان پر ایک طلب ہے، اندر لگی ہوئی ہے، ہر چیز پر اللہ کا حکم، ہواؤں پر، چاند پر، سورج پر، کبھی تیز ہوائیں چلاتے ہیں، کبھی گرم چلاتے ہیں، کبھی ٹھنڈی چلاتے ہیں، کبھی ہواؤں کو روک دیتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، الا لہ الخلق والامر۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارا مخلوق ہے، حکم صرف اللہ کی ذات کا ہے، ہر چیز پر اس کا حکم۔ ہوا چلی تیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اتر گئی، مہر نبوت کھل گئی۔ ان کو تو اسی کی تلاش تھی۔ آگے بڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ کہاں سے چلے تھے؟ ہم یوں چاہتے ہیں دین کی باتیں ہوں گی، دین کی باتیں ہو گئی تو ہم دیندار ہو گئے۔ تو باتیں ہو رہی ہے، بزنس مین کی تسبیح پڑھنے سے بزنس مین نہیں ہوتا۔ میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر جیسا وہ آلہ بھی لگا لیا، ڈاکٹر جیسے کپڑے بھی پہن لیے، پڑھا ایک حرف نہیں، ڈاکٹر ہو گیا۔ دین جو دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کا سامان، کسے باشد۔ اسی لیے ہماری یہ ساری محنت کہ اصل ہمیں دیندار بننا ہے، وہ دین زندگیوں میں آ جائے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہر نبی کو اللہ پاک نے ایمان اور ایمان کے ساتھ علم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری آسمانی کتابوں کا مجموعہ اور مزید برآں قرآن کریم، اور اس قرآن کے تقاضے ہیں، جیسے دکان کے تقاضے ہوتے ہیں نا، نوکری کے، آفس کے تقاضے ہوتے ہیں، بھوک لگتی ہے پیٹ کا تقاضا ہوتا ہے، بیماری کا تقاضا ہوتا ہے، کہ قرآن کے تقاضے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سب سے پہلے مجھے اللہ کی کتاب مانو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، کہیں سے کہیں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا قسم، سب سے پہلا تقاضا قرآن کا مجھے اللہ کی کتاب ہے۔ پھر دوسرا تقاضا میری تلاوت کرو، مجھے پڑھو، اور تیسرا تقاضا کہ مجھے صحیح پڑھو۔ سین اور شین دونوں میں ترجموں میں فرق ہو جاتا ہے۔ دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک، بیتر میں پڑھتے ہیں نا، تیسری میں وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، لام کے ساتھ الف لام، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کریں گے۔ اور الف نہ پڑھا وَلَا نَكْفُرُكَ، بغیر الف کے کہ شکر تو کرتے ہیں لیکن کفر تو ضرور کریں گے، نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے۔ اسی لیے کہتے ہیں دین سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھو۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی، قرآن کا تقاضا ہے مجھے پڑھو اور مجھے صحیح پڑھو تجوید کے ساتھ۔ پھر میرے پیغام کو سمجھو، میں کیا پیغام دے رہا ہوں۔ قرآن پورا اللہ کا پیغام ہے۔
اس پیغام کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرو. جس کو حلال کہا، جس کو حرام کہا، جس کو جائز کہا، جس کو ناجائز کہا، یہ سارا سیکھنا ہے. اور پھر آخر میں یوں کہا کہ یہ تمہاری اپنی ذاتی جاگیر نہیں ہے. بہت بڑے علامہ ہو گئے، قرآن کا ترجمہ بھی، اس کی تفسیر بھی، اس کے نکات بھی، اس کا اسرار و رموز بھی، اور کیا کیا، کہ تمہاری ذاتی جائیداد نہیں ہے. یہ پوری امت اور پوری انسانیت کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. جن کا جو حق ہے ان کو ان کا حق دو. امت پوری. اس لیے ان کے پاس خود حضور تشریف لے کر اس قرآن نے سب سے پہلے شروع کیا ہے. اللہ نے ایمان بھی دیا